الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا آلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا اللہ کریم کی بے حد کی شناخت درود اللہ محمد نبی دوار محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوست و اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیچنا کی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے اور اس کو کل روز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے پیارے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں، اس لیے اس رمضان المبارک کو خلیفہ جہارم داماد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کرنی تھا۔ قربان جائیں کون علی؟
وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، دنیا کے بھائی نہیں۔ فرمایا انت اخی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تم میرے دنیا کے بھی بھائی ہو، میرے آخرت کے بھی بھائی ہو۔ اور صرف یہ نہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ رب سے بھی محبت کرتا ہے، رب کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ سے اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائے گا۔ تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 13 رجب کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اور قربان جائیں علی پر کہ علی کا ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، علی کا زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ پہلا چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد جب تیسرا چکر آئی درد سے ہوا۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ مولا کریم اب بچہ بچی جانے کا آنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو میرا گھر دور ہے، یہاں میں پہنچ نہیں سکتی۔ مولا کریم تیرا پاک گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہاں بیٹے کی کس طرح پیدائش ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فاطمہ تیرا گھر تو دور ہے پر میرا گھر قریب ہے، تیرا مکان دور ہے میرا مکان قریب ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں تھوڑا سا دور تھی، اب مجھ میں اتنی شدت نہ تھی کہ میں چل کر جاتی وہاں پہ اس کعبۃ اللہ کے جو دروازہ ہے اس سے اندر جاتی، میرے بیٹے علی کی ولادت ہوتی، میں یہ سوچ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاطمہ چل کر ذرا میرے کعبۃ اللہ کے پاس تو چلی جا، میرے کعبۃ اللہ میں جو پتھر لگے ان پہ ہاتھ تو رکھ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں جلدی جلدی کعبۃ اللہ کے پاس گئی، کعبۃ اللہ کے پتھر کو جب میں نے ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی اللہ رب العزت نے پتھر کو شق کر دیا، اللہ رب العزت نے پتھر کو شق کر دیا۔ یہ کون ہے؟ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہیں، کعبۃ اللہ کے پتھر کو ہاتھ لگاتی ہیں، اللہ رب العزت کعبۃ اللہ کے پتھر کو شق کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کون آنے والا ہے؟ کس کا بیٹا آنے والا ہے؟ کون آنے والا ہے؟ جو آنے والا ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا، وہ علی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اور کہیں جگہ اتنا کی جہاں ولادت ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور پتھر شق ہوئے، پتھر ٹوٹے، راستہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں اندر گئی، لیکن آؤ نا پتھروں کی بھی بات کر لیتے ہیں، پتھر کہاں کہاں ریزہ ریزہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، فرمایا کہ اگر میں یہ پتھر پہ اتارتا تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا قرآن اگر میں پتھروں پہ نازل کرتا، پہاڑ پہ نازل کرتا، اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی تجلی کی وجہ سے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ
अंतरामी तू मुझे देख नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अब हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मां हजरत फातिमा बिन्त असद अल काबतुल्लाह के दीवार पर हाथ लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दीवार को शक कर दिया। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला की मां काबतुल्लाह के अंदर चली गई। वहां हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला की विलादत पा गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा साहब हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अब दुनिया में आए। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला की मां प्यारे अली को कपड़े में लपेट कर सीने से लगाकर अब घर की तरफ जा रही है। इधर काबतुल्लाह से हजरत अली की मां अली को अपने सीने से लगाकर जा रही हैं। उधर मेरा आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, चौराहे में मुलाकात हुई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी चची, अपने सीने से क्या लगाया हुआ है? अर्ज़ करने लगी, प्यारे महबूबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बेटा अता किया है, लेकिन मेरा गुमान ये है कि आंखें नहीं खोलता। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नासीर और जमील बेटा भी अता किया, लेकिन आंखों से नाबीना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी चची, जरा मुझे दिखा तो सी मेरा भाई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने हाथों में लिया। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से अपना लुआबिदान अपनी जुबान से निकाला, अपने मुंह से निकाल कर अली की आंखों पे लगाया। अली की आंखों पर लुआब लगने की देर थी, अली की आंखें खुल गई। सबसे पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, वो अली जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया आखिरत का भाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाना था, वो अली जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात का इल्म देना था, वो अली जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मर्तबा और मकाम देना था। लेकिन वो सबसे पहले उन्होंने किसी अपने चचा के चेहरे को नहीं देखा, अपनी माँ के चेहरे को न देखा, अपने बाप के चेहरे को न देखा, अपने अजीज के करीबी रिश्तेदार के चेहरे को न देखा। जब पहली नजर खोली, पहली नजर पड़ी चेहरे मुस्तफा पे पड़ी। वो अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दारुल हिकमति वालियुन बाबुहा, फरमाया मैं हिकमत का शहर अली उसका दरवाजा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं, अना दारुल हिकमति वालियुन बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर अली उसका दरवाजा। अब दूसरी हदीस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, लोगों मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब एक नुक्ते पे गौर कीजिएगा, या तालीम होता है या इल्म होता है। तालीम, जितने भी इल्म हैं उनको तालीम या इल्म कहा जाता है। आप उस तालीम में देखें, इसमें कौन से हर्फ आते हैं? ता आता है, आइन आता है, लाम आता है, या आता है, मीम आता है। और आपको सही समझा दूं, पहले ते आता है, फिर आइन आता है, फिर लाम आता है, फिर ही आता है और फिर मीम आता है। अगर इस तालीम में से अली को निकाल दिया जाए तो फिर तुम बच जाता है, कुछ नहीं रहता, तुम बच जाता है। अली को अगर तालीम से निकाल दिया जाए तो कहो ना कि अली को निकाल कर हम इल्म तक पहुंच जाएंगे, ये मुमकिन नहीं। और अगर इल्म को देखें, अगर इल्म की आइन की अली की आइन को निकाल दिया जाए तो फिर सिर्फ लम बन जाता है कि जिसका माना कुछ नहीं होता। ये हजरत अली शेर खुदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और दुनिया के भाई की नस्ल है। इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये ना कहा, बल्कि प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़िक्रु वलियुन इबादा, फरमाया अली का नाम लेना भी इबादत है। सिर्फ अली का नाम लेना इबादत
فرما دیا النظر علی وجہ علی عبادت، لوگوں علی کا نام لینا عبادت نہیں بلکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا انا دار الحکمت والی جلبابها، انا مدینۃ العلم والی جلبابها، انا والذکر والی جلبابها، النظر علی وجہ علی جلبابها۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں والی اس کا دروازہ ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرما دیا، فرمایا من سب علی فقد سبقنی، فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ من سب علی فقد سبقنی، فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی فرمایا فقد سبق اللہ، اس نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ گالی دی۔ دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابغض علیٰ، جس نے علی سے بغض رکھا، فرمایا من ابغض علیٰ، کہ جس نے علی سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا فقد ابغضنی، فرمایا اس نے اللہ رب العزت سے بغض رکھا۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی شان کو بھی بیان کر دیا اور لوگوں کو بھی تنبیہ کر دی جو علی کے مخالف بن کر رہے ہیں، جو علی کو نہیں مانتے، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ رب سے محبت کرے گا۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے رب کو گالی دی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العزت سے بغض رکھا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم کا شہر بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت کے بھائی کوفہ کی جامع مسجد پہ منبر پہ کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی نے فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھے، مجھ سے سوال کرو، سلونی مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اے لوگوں مجھ سے زمینوں کے راستے پوچھو میں زمینوں کے راستے بتاؤں گا، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو میں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا۔ حضرت جبریل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم علی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، کہتا ہے میں آسمانوں کے راستے بھی پہچانتا ہوں، زمین کے راستے بھی پہچانتا ہوں، مولا کریم مجھے اجازت دے میں علی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر علی کے پاس جبریل آئے، انسانی شکل صورت میں آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے علی تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا، زمینوں کے راستے بھی میں پہچانتا ہوں، آسمانوں کے راستے بھی میں پہچانتا ہوں، اے علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ میرے پاک پیغمبر کے پاک بھائی نے علی شیر خدا نے ایک نظر زمین کی طرف کی، ایک نظر آسمان کی طرف کی، فرمایا میرے سامنے بیٹھنے والے پتہ چلتا ہے کہ تو جبریل ہے۔ جبریل نے عرض کی اے علی تجھے کیسے پتہ چلا میں جبریل ہوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خدا نے جواب دیا اے جبریل میں نے زمین کو دیکھا، میں نے ساتوں زمین پر نظر لگائی لیکن مجھے جبریل نظر نہیں آیا، میں نے آسمانوں پر دیکھا، پہلے آسمان پہ دیکھا نظر نہیں آیا، دوسرے آسمان پہ دیکھا نظر نہیں آیا، ساتوں آسمان کو دیکھا مجھے جبریل نظر نہیں آیا، میں نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا مجھے جبریل نظر نہیں آیا، میں پہچان گیا نہ مجھے جبریل زمینوں پر نظر آ رہا ہے نہ آسمانوں پر نظر آ رہا ہے، تو میں پہچان گیا میرے سامنے بیٹھ کر سوال کرنے والا جبریل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان چیز ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرمودات ہیں بڑے شان والے ہیں۔
میں سے جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا میں رہنا ہے، اگر تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے تمہیں کامیاب ہو جانا ہے، تو پھر دنیا میں اس طرح رہو، اس طرح اللہ رب العزت کے راستے پہ رہو، اس طرح اللہ رب العزت کے دین پہ رہو، اس طرح اللہ رب العزت کی عبادت پہ رہو تاکہ لوگ تیری ملاقات کو ترستے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں اس طرح رہو تاکہ لوگ تیری ملاقات کو ترستے رہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے، اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح رہو دنیا میں تاکہ تمہارے دوسرے لوگ تمہاری ملاقات کو ترستے رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو اس طرح کامیاب ہو کر جاؤ کہ کس طرح لوگ تمہاری قبر کو ترستے رہیں، لوگ تمہاری قبر کو ترستے رہیں کہ کاش کہ ہم انسان کے اس اللہ کے نیک بندے کی قبر کو دیکھ لیں۔ یا فرماتے ہیں کہ میرا پہلا قبیلہ میرے سے پہلا ہے، اور دوسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو علی کا قول ہے، اس طرح ہو دنیا میں کہ لوگ تمہاری ملاقات کو ترستے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو اس طرح جاؤ، اللہ رب العزت کو اس طرح راضی کر کے جاؤ تاکہ لوگ تیری قبر کو ترستے رہیں۔ ادھر آؤ داتا جب بخشی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے جب پہلی عورت اس بچے کو اٹھاتی ہے اس کا انتظار کرتی ہے کہ کب بچہ روئے گا، اگر وہ بچہ روتا نہیں تو الٹ پلٹ کرتی ہے کہ بچہ رو جائے، پھر اسے کوئی اپنے ہاتھوں سے چھوتی ہے تاکہ بچہ رو جائے، جب بچہ روئے گا اس کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، خود تو روتا ہے لیکن اس کے ماں باپ ہنستے ہیں، اس کے قریبی رشتے دار خوشیاں مناتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو گیا، فلاں کا بچہ پیدا ہو گیا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، میرے دوست کا بیٹا پیدا ہو گیا، لوگ تو ہنستے ہیں، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب دنیا سے جاؤ اس طرح جاؤ، اللہ رب العزت کو اس طرح راضی کر کے جاؤ، محبوب کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سنت سے عمل کرتے جاؤ کہ خود ہنستے جاؤ اور لوگ روتے جائیں۔ فرمایا کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بچہ رو کر آتا ہے، لوگ ہنستے خوش ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں اس طرح کامیاب ہو کر جاؤ کہ تم ہنستے چلے جاؤ، لوگ روتے ہوئے رہ جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری میری بات یاد رکھو کہ جب تم دشمن پر غالب آ جاؤ، جب تمہارا دشمن تیرے تلوار کے نیچے آ جائے، جب تمہارا دشمن تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، جب اس کا گریبان تمہارے ہاتھ میں ہو، اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور دوسری بات کہ اسے معاف کر دو۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم دشمن پر غالب آؤ تو جب اسے پکڑو تمہاری تلوار کے نیچے آ جائے تو اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، شکر ادا کر کے اسے معاف کر دو۔ اور تیسری بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرا تیسرا فرمان سن لو، جب بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرو چھپ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو، لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرنے چھوڑ دو، اللہ رب العزت کو منانا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اندر جا کر صرف رب کو پتا ہونا چاہیے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، چھپ کر اللہ رب العزت کی جو عبادت کی جائے، چھپ کر اللہ رب العزت کی زکات دی جائے، چھپ کر سجدہ خیرات کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت کی جائے چھپ کر کی جائے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کسی غریب کو ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں تو ہزار صرف
کرسیاں لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں، اپنی جو نیکی ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اگر تم نے صدقہ کرنا ہے، اللہ کے لیے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے تو چھپ کر اللہ رب العزت کے لیے نیکی والے کام کرو۔ اور تیسری بات، چوتھی بات، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بڑی دولت مندی ہے وہ انسان کی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ جی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں ان پر قابو پانا یہ سب سے زیادہ دولت مندی ہے۔ آج لوگ دولت مند اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے زیادہ ہوں، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، لیکن پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ دولت مندی وہ ہے کہ تمہاری خواہش ہو کوٹھی بنانے کی، لیکن وہ تیری خواہش پہ قابو میں آ جائے، نہ کوٹھی نہیں بنانا، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کرنا، بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہے اپنے مسلمان غریب کو دے دے، اپنے مسلمان یتیم بچی کو دے دے، یتیم بہن کے ساتھ میں ہاتھ رکھ لے، ادھر بھی اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہارا تم پہ خوشبو کا، آخرت کے اندر بھی تجھے درجہ دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس نیکی سے بہتر ہے وہ گناہ کر لینا کہ جس گناہ سے تمہارے آنکھوں میں توبہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم نیکی بھی کر لے، ریاکاری بھی کر لے اور تم اس پر اپنے جو گناہ ہے اس پر توبہ نہ کر لے۔ اس سے بہتر چیز ہے کہ ایسا تم سے گناہ ہو جائے کہ جس سے تمہارے آنکھوں میں شرم و حیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ آ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے دور میں ایک شخص تھا، 80 سال اس نے عبادت کی، اللہ رب العزت کی 80 سال عبادت کرتا رہا۔ اور جب 80 سال عبادت کی تو اس وقت کہنے لگا کہ کائنات میں مجھ سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ جا اس سے کہہ دے کہ تو نے غرور اور تکبر کیا اپنی عبادت پر، لہذا میں نے تیری ساری عبادت کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے گاؤں میں گئے، وہاں اس دروازے پہ پہنچے، جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ کا نبی آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، تکبر کیا، اللہ رب العزت نے تیری 80 سال کی نیکیاں ختم کر دی ہیں، ضائع کر دی ہیں۔ تو اس نے سنا تو وہ ناچنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے کچھ خبری تو نہیں دی، میں نے تجھے غم کی خبر دی ہے، تو ناچ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اس لیے ناچ رہا ہوں، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے محبوب میرے رب کے زبان پر، میرے رب کے کلام پر میرا نام تو آ گیا ہے۔ جب یہ اس نے بات کی تو فوراً اللہ رب العزت نے دے دے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ دے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، انہیں نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کرو اور ایسی نیکی کرو کہ جو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہو اور تمہیں پتہ ہو۔ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، بڑا اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ مقام بھی دیا ہے، اور ان کی شہادت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 19 رمضان مبارک کو، آج رات آدھی رات کا وقت ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیدار ہوتے ہیں۔ پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھتے ہیں باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ابھی رات زیادہ ہے، پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز کا وقت آیا ہو، پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 18 بیٹوں کو بھی اٹھا لیا، اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ آج کیا وجہ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 8 بطخیں موجود ہیں۔ 8 بطخوں نے اپنے پروں کو زمین پہ مارنا شروع
شروع کر دیا. آج وقتوں نے وقتوں نے اپنے منہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو نچوڑنا شروع کر دیا, ان کو کاٹنا شروع کر دیا. آپ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں, اے بابا علی, آج کیا وجہ ہے یہ ہماری بچے اپنے پاؤں کو زمین پہ مار رہی ہیں, اپنے منہ اپنی چونچ سے آپ کے کپڑوں کو پکڑ رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے میرے بیٹوں, آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آج میرا وقت قریب آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے, کوفہ کی جامع مسجد میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے 18 بچوں نے نماز تہجد پڑھی. نماز تہجد پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد علی نے دیکھا صبح کی اذان کا وقت ہوا. آپ نے فرمایا, بیٹا سنا اذان پڑھ, بیٹا سنا اذان پڑھ. آج زندگی کی اپنی اذان پڑھی جا رہی تھی, آپ نے کسی اور کو اذان پڑھنے کے لیے نہ کہا بلکہ اپنے پیارے بیٹے حسن کو کہا. فرمایا, بیٹا سنا اذان پڑھ. حضرت حسن نے اذان پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں. آج لوگوں نے حضرت حسن کی آواز سنی, اپنے گھروں سے اپنے گاؤں سے نکل پڑے کہ آج پیارے حسن نے اذان پڑھی, آج ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیے. لوگ تو جو مسجد میں آنے لگے. ادھر ایک نکتہ ہے, علی ہے, اذان کہا حضرت حسن کو. اور نظر کربلا کی طرف بھی چلتے ہیں, کربلا میں بھی ایک نظر لگاتے ہیں. حضرت مولا حسین تصویرات ہیں, صبح کی اذان کا وقت ہوا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, علی اکبر آج اذان پڑھ دے. ادھر حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ اذان پڑھ. ادھر میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین نے فرمایا, اے علی اکبر اذان پڑھ. حسن کو اذان علی نے کیوں کہا, علی اکبر کو حسین نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیارا حسن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ تھا, اور ادھر حضرت علی اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. ادھر حسن نے اذان پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے. آپ نے ایک رکعت پڑھی مکمل کی, دوسری رکعت پڑھی سجدے میں گئے. اور وہاں عبد الرحمن ابن ملجم جو چھپا ہوا تھا زہر تلوار لے کر آ کر پیارے علی کے سر پہ وار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو زخمی کر دیا. دوسرا وار پیارے علی کے پیٹ پر کیا. جب چلنے لگا, پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے پکڑ لیا. پیارے مولوی کریم علیہ السلام کے پیارے داماد فرماتے ہیں, اے میرے حسن, یہ معاملات تو بعد میں ہوں گے, پہلے نماز کی فکر کرو. اب علی اٹھ بھی نہیں سکتے, لیکن پیارے علی نے فرمایا کہ آپ نماز کی فکر کرو. نماز پڑھی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر میں لے جایا گیا. آپ کے پیار جو قاتل تھا اسے بیٹھ کے اندر بٹھا دیا گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا چھوٹی سی تھی, آپ مدینہ سے کوفہ میں آئی. اپنے پاپا کو جب خوف میں دیکھا, آپ کی پیاری لمبی داڑھی پہ خون دیکھا, لمبی جو سفید داڑھی تھی خون ہو گئی, لال ہو گئی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا رونے لگے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پانی لیا, اس میں شہد ملایا, اس میں چینی ملا کر ٹھنڈا پانی شربت لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی. جب دیا گیا, میرے علی نے فرمایا, اے میری پیاری بیٹی, ابھی پیارے علی پانی نہیں پیے گا, پہلے میرے اس قاتل کو پلایا جائے. جب اسے پیش کیا گیا تو کہنے لگا, مجھے پتا ہے کہ اس پانی کے اندر زہر ملا ہوا ہے, میں نہیں پیوں گا. پیارے علی نے رو کر فرمایا, اے عبد الرحمن ابن ملجم, اگر یہ پانی تو پی لیتا, کل میں قیامت والے وہ دن روزے کو سر بعد میں پیتا, پہلے دیتا تجھے جنت لے جاتا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 21ویں کی رات آئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات ہے, آپ رو رہے ہیں. حضرت حسن آئے, پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, پیارے علی رو رہے ہیں. اپنے بھائی حسین کو جا کر کہا, میں پیارے علی رو رہے ہیں, ابا جان رو رہے ہیں. حضرت حسین آ گئے, آپ نے عرض کیا, اللہ ہے پیارے ابا جان, آپ نے آپ بدر میں نہیں روئے, آپ حنین میں نہیں روئے, آپ خندق میں نہیں روئے, آپ مکہ کے وقت
کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، فرمایا علی بہت ہو چکا ہے، علی اب میرے قریب آ جا، میرے پاس آ جا، اے بیٹا حسین، بیٹا حسن، میرا جانے کا وقت ہوتا ہو رہا ہے، اپنے بھائیوں کو بلاؤ۔ پیارے حسین نے بھائیوں کو بلایا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا گیا، میرے امام علی نے فرمایا اے عباس، یہ حسین ہے، یہ میدان کربلا میں پڑا ہوگا، میدان کربلا میں جائے گا، لیکن اس کی اخباری کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت نے فرمائی، حضرت امام حسن کو وصیت نے فرمائی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت نے فرمائی۔ مولا علی نے وصیت کی، 21 رمضان مبارک کو علی کی شہادت ہو گئی۔ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا بھائی کہا تھا، اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا تھا، 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔